میرا جینا میرا مرنا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بہترین انداز زندگی بیان کیا گیا ہے قرآن میں. اسی میں سے کچھ آیتیں اور کچھ حدیثیں بیان کی گئی ہیں. افضل صدقہ کیا ہے؟ افضل صدقہ وہ صدقہ ہے جو تندرستی کی حالت میں ہو، جبکہ مال کی حرص غالب ہو. مطلب آپ چاہتے کہ مور اینڈ مور مال آپ کمائیں، آپ کے اندر حرص ہے، لیکن پھر بھی آپ بہترین آپ صدقہ کر رہے ہیں ایون تو آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا. اور پھر دوسری چیز بتایا جا رہا ہے، اور ایسا بھی ہو، اندیشہ ہو کہ تنگی ہو، آپ کے اندر خواہش بھی ہے، لیکن اس وقت بھی آپ انتظار نہیں کر رہے، آپ دے رہے ہیں صدقہ. اور پھر کتنا دے رہے ہیں، کیا ہے، اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، تو وہ بہترین صدقہ ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، دو ہی آدمیوں پر رشک کیا جا سکتا ہے. ایک تو اس شخص پر جسے اللہ نے مال دولت دی اور اسے نوازا، پھر بھی اس کو وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے. مطلب اس کے پاس بہت مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اور وہ خرچ کرتا جا رہا ہے، اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، اس کو توفیق دی گئی ہے. دوسرا وہ جسے اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا، وہ خود بھی ان پر عمل کرتا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے. یہ دونوں چیزوں کے بارے میں اپریشیٹ کیا گیا ہے. علم پھیلانے کے حوالے سے جو شخص دینی علوم ہیں اور اس کو خود بھی سیکھتا ہے، تعلیمات آگے پہنچاتا ہے اور اس کے اندر وہ صلاحیت بھی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے اور یہ اچھا عمل ہے. اور شکر گزاری کیا ہے؟ صحت ہو یا بیماری ہے، اور خوشی ہو یا غم ہو، نفع ہو یا نقصان ہو، اور زندگی میں کیا ہے، ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرنا. اب دیکھیے، اب سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا بیماری ہو گئی، بیماری میں کیا شکر ادا کرنا؟ بیماری کیا ہے؟ ایک کانٹا بھی چبھتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہیں دور کر دیتے، ہمارے گناہوں کو دھو دیتے. لا باسا طہورن انشاء اللہ. اگر کوئی بیمار ہے تو ہم کیا بولتے؟ لا باسا طہورن انشاء اللہ. یہ تمہارے لیے ایک کیا ہے؟ کلینزنگ ہے. لیکن ہم ہر کسی کو یہ باتیں نہیں کہنا، اچھا تم گناہ گار ہوں گے اس لیے تمہاری کلینزنگ ہو رہی، تمہارے گناہ دھل جا رہے. نہیں، ایسے باتیں کر کے لوگوں کا دل میں دکھانا. شکر گزاری مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تو راضی اور خوش ہو، اللہ تعالیٰ تو ہم سے ناراض نہ ہو. یہ شکر گزاری ہے، نہ کہ شکر گزاری یہ ہے کہ لوگوں کو تانے تشنے کرنا. اور جو اللہ تعالیٰ بیماری دے، تندرستی دے، کوئی چیز دے یا نہ دے، اگر بیماری میں اگر ہم صبر کریں گے، سوائے آپ کو اچھے عمل کے کچھ نہیں ملے گا. انبیاء اکرام کو دیکھیے، وہ کس طرح صبر کرے تھے. جب پروفٹس کو دیکھیے کہ کس طرح وہ صبر کرے. تو ہم بیماری مانگنا نہیں. جب بیماری آ جاتی، پریشانیاں آ جاتی، غم آ جاتا، دکھ آتا، تکلیف آتا، تو اس پہ صبر کرنا ہے. اور صبر کرنے والا کو اللہ تعالیٰ بے حساب دیں گے. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُمْ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ. پس تم میرے ذکر کرو، میں تمہارا یاد کروں گا، اور میرا شکر گزاری کیا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے کہ میری شکر گزاری کرو، میری ناشکری مت کرو. جب اللہ کا یہ حکم ہے تو ہم کیسا ناشکری کر سکتے؟ اور ناشکری اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ناشکر بندہ نہ اللہ کا شکر ادا کرتا، نہ بندے کا شکر ادا کرتا. شکر گزاری کیا ہے؟ ایک یہ اللہ تعالیٰ جو ہم کو یہ زندگی دیے، اس کی شکر گزاری. اللہ تعالیٰ ہم کو ایک موقع دے رہے زندگی گزارنے کا کہ کس طرح ہم زندگی گزاریں. چاہے تو آپ دیکھیے کہ اور بھی پریشانیاں ہو سکتی، اور بھی دکھ ہو سکتی، اور بھی تکلیف ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ وہ دکھ تکلیف کو دور کرنے والا ہے. تو ہم کیا سمجھنا چاہیے کہ جو بھی ہم پریشانیاں مانگنا نہیں ہے، لیکن جب پریشانیاں آ جاتے تو پریشانیوں پہ صبر کرنا.
اب یہاں پر آگے بتایا کہ لا ان شکر تم لا ازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ تم کو زیادہ دے گا۔ تو شکر گزاری کیا ہے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ شکر گزاری پہ خوش ہوتا اور اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا۔ تو اگر آپ کے پاس پریشانیاں آ رہی ہیں، دکھ آ رہے ہیں، تکلیف آ رہے ہیں، یہ ہمارے زندگی کا حصہ ہے، لیکن اب اس میں یہ سوچنا ہے کہ اچھا میرے ساتھ ہی کیوں آ رہے ہیں، کیوں ہمارے ساتھ کیوں نہیں، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہو رہے ہیں تو کیا ہم سلیکٹو طریقے سے ہم اللہ کی شکر گزاری کریں گے، یہ ملا تو شکر گزاری، یہ ملا تو نہیں کریں گے؟ نہیں، ہر حال میں شکر گزار ہونا ہے۔ اور جب شکر گزاری کریں گے اللہ سے راضی ہو جائیں گے، ہم بیماریاں، تکلیف، پریشانیاں، دکھ نہیں مانگتے۔ لیکن جب ایک مومن بندہ ہے تو اس کا کام ہے کہ ہر حال میں شکر گزاری، کس طرح؟ پریشانیاں، دکھ تکلیف آئے صبر کرنا، اور خوشیاں آئے اس کو شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاری یہ بھی ہے کہ ہم خوشیوں میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو بھولنا نہیں ہے۔ بہت سارے وقت کیا ہوتا معلوم، جب اللہ تعالیٰ خوشیاں دیتے نا ہم فرگیٹ کر دیتے اللہ تعالیٰ کو، یہ عمل بہت غلط ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شکر گزاری انسان کو ایک اور نعمت کی اضافہ سے بھی نوازا جاتا ہے، اور وہ نعمتیں کمی پیشی پر بھی کبھی بے سکون یا بے چین نہیں ہوتا۔ کبھی دیکھیے نعمتیں زیادہ ہوتی، کبھی نعمتیں کم ہوتی، لیکن اس میں ریسٹلیس نہیں ہوتا انسان، آلویز تھینکفل ہوتا، شکر گزار ہوتا، اچھے حال میں الحمدللہ، اور مشکل حالت میں الحمدللہ علی کل حال کہنا روحانی صحت کے لیے بہترین ہے۔ اب جب ہم یہ الحمدللہ دل سے شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہو سکتا بیماری اور زیادہ ہو سکتی، پریشانی اور زیادہ ہو سکتی، مصیبتیں اور ہو سکتی، تکلیفات اور ہو سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ دور کرنے والا ہے۔ اور جسمانی صحت بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لائف میں۔ ایک طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہترین اور محبوب ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو ہم جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ایک اسٹرینتھ دیا، اور ہم اگر ینگ ہے تو اور بھی تھینکفل ہونا، ینگ ایج میں آپ اسلام کو فالو کرنا، اسٹیڈ فاسٹ رہنا۔ اگر آپ کی جو بھی ایج ہے آپ ایز سون ایز یو ریئلائز اٹ یو امپلیمنٹ اٹ۔ مریض اور کمزور جسم والے انسان کی زندگی بے رونق اور حسرت والی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کبھی کوئی انسان بیمار ہے، لگاتار آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ بہت سالوں سے بیمار ہے، تو اس کو جب وہ صحت مند انسان کو دیکھتا تو اس کے لیے ایک حسرت ہوتی کہ کاش میں ایسا ہو سکتا۔ جبکہ صحت مند اور مصیبت جسم والا مطلب ایسا اس کے اندر کچھ نہ کچھ پرابلمز ہے، تو انسان کی زندگی اس کے لیے مشکل ہو جاتی۔ اور مصیبتوں کو جیسے میں پہلے بھی بولی مانگنا نہیں ہے۔ مومن کے لیے کیا ہے؟ طاقت رہنا، اور اپنے کام خود کرنا، اپنی جو نماز قرآن کے علاوہ ہم جو ڈیلی ہمارے جو ہاؤس ہولڈ تھنگس ہے ہم چاہتے وہ خود کرے، لیکن سم ٹائمز کیا ہوتا آپ اتنے زیادہ بیمار ہو جاتے، آپ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے، لیکن آپ ایسی زندگی نہیں چاہتے، رائٹ؟ لیکن اللہ سے مانگنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زندگی اس شخص کی زندگی ہے جو اپنے گھوڑے کی باغدار اللہ کی راہ میں اس کو اڑاتا پھرتا ہے، جہاں کسی خطرہ کی خبر سنے گھوڑے کو اسے سمیت دوڑتا ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں فوت بھی ہو جاتا، اور موت سے ایسی بے خوفی اور ایسی تلاش میں رہتا ہے۔ مطلب اللہ کے راستے میں، یہاں پر گھوڑے کی بات ہو رہی، مطلب آپ کے پاس جو بھی مینس ہے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، چاہے آپ کی اسٹرینتھ ہو یا آپ کی انرجی ہو یا آپ کے گاڑیاں ہوں، آپ جو بھی خیر کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ایکنالج کرنے والا ہے۔ اب جیسے عورتیں ہیں اپنی شوہر کے جو اپنی کمائی ہیں اس میں سے اللہ شوہر کی رضامندی کے ساتھ جو بھی چیریٹی کر رہے ہیں یا خیر کے کام میں لگا رہے ہیں، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا، خوش ہوتا۔ ہر حال میں جسمانی صحت پر
ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ بیمار ہو جاتے، جب زیادہ آپ کو ریئلائز ہوتا ہے، جیسا جیسا دیکھیے جیسا ٹائم گزرتے جاتا انرجی لیس ہوتے جاتی، ویکنیس آتی، ڈفرینٹ ایلمنٹس ڈفرینٹ پرابلمس شروع ہو جاتے، تو جب صحت اچھی ہے یہ ایک اچھی اپرچونیٹی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگ جائے اور خیر کے کام کریں، اور احتیاطی تدبیر بھی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے جسمانی صحت کو ایک کیسا پروٹیکٹ کرتے ہم، کیسا پروٹیکٹ کریں گے، کچھ پریونٹیو میشرز بھی ہے نا، جیسا سنت میں بتایا گیا ہے، فار ایگزامپل اپنے دانتوں کو اچھے رکھنا، اسٹرانگ رکھنا، سنت کا طریقہ ہے بول کے ہم اڈاپٹ کریں گے، سائنٹیفیکل ریزنس نہیں دیکھیں گے۔ مسواک ہے، مسواک کیا ہے، نہ صرف منہ کے تمام جو بیڈ بریتھ ہے، زبان، حلق، گلا، سانس کی نالی اور ہر چیز کے لیے کیا ہے بینیفیشل ہے، لیکن ہم کیوں یوز کر رہے ہیں مسواک؟ اس لیے کہ سائنٹیفک ریزن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسواک کیا ہے، منہ کے پاس لے کے جا کے وہ اپنا رضامندی سے اپنا اچھے سے صاف کرتے تھے منہ، ایون وین ہی واز ویری ill، تو تب بھی عائشہ کو دیکھتے رضی اللہ عنہ، اور وہ چبا کے آپ کو مسواک دیتی، رمضان میں بھی آپ مسواک کر سکتے، اور امام شافعی کا قول ہے کہ 4 چیزیں اضافہ ہوتی ہیں، اس میں کیا ہے، مسواک کرنا ہے، ون آف دا تھنگ کیا ہے 4 چیزوں میں، کہ جیسا کہ نیک لوگوں کے مجلس میں بیٹھنا، اعمال مجلس میں مطلب اچھے علمی مجلس میں بیٹھنا، مسواک کرنا، فضول گفتگو سے بچنا، یہ 4 چیزوں میں ون آف دا تھنگ مسواک کی بھی بات مینشن کی گئی تھی۔ جیسا جسمانی کی صفائی بھی کرنا ہے، جیسا کہ اب یہ ماؤتھ کی بات ہوئی، ٹیتھ کی بات ہوئی، ہم ٹیتھ کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں، بیڈ بریتھ سے بچ رہے ہیں، ماؤتھ صاف رکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر ہماری ماؤتھ ہماری بیڈ بریتھ سے کسی کو بھی افیکٹ ہو رہا تو کتنی خراب بات ہے، تو کیوں ہم ماؤتھ فریشنر یوز کرتے، یا کیوں ہم بار بار منہ صاف کرتے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری جسمانی جو صفائی ہے یہ ایمان کا حصہ ہے نا، اپنی پاکیزگی صفائی، تو ہم چاہتے کہ ہم صاف پاک رہے، تو جسمانی صفائی کیا ہے، جسم، لباس اور ہمارے اپنی سارے باڈی کو ہم کیا کرتے صاف رکھتے، خیال رکھتے، غسل، طہارت اور کپڑے چینج کرنا، اور 5 وقت ہم جب نماز پڑھتے وضو کرتے، جب وضو کرتے اس کے ساتھ مسواک کرتے، اور وضو میں آپ دیکھیے ہاتھ دھو رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں، ناک صاف کر رہے ہیں، چہرہ صاف کر رہے ہیں، مسح کر رہے ہیں، سر پہ سے ہاتھ پھیر رہے ہیں، کانوں میں وہ کر رہے ہیں، اور پھر فیٹ دھو رہے ہیں، پیر دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، تو یہ کس طرح ہماری صفائی ہو رہی، اور پھر انوانٹیڈ ہے جو بھی ہے وہ ریموو کرتے۔ حدیث میں آتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 5 صفات خصلتان ان میں سے ہے، خصلتان میں کیا ہے، ایک تو سرکمسائز بولتے ہیں نا، ختنہ کرنا، سیکنڈ کیا ہے جو انوانٹیڈ ہیئر ریموو کرنا انڈر آرمس یا انڈر لیگس، اور پھر مونچھوں کو کاٹنا، جو مسٹیشز ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے مینس کے لیے، اور ناخن تراشنا، اب لوگ کیا ہے ناخن بڑھاتے رہتے، اتنے گندے لگتے ناخن، اتنی صفائی نہیں ہوتی اس کی، مور دین 40 days ناخن نہیں بڑھانا ہے، اور انڈر آرمس کے ٹریمنگ کرنا ہے، یہ نسائی کی روایت ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور جب بچے پربرٹی ہوتے ان کو یہ باتیں سکھانا چاہیے، گھر میں سکھانے کے باتیں ہیں، اور چاہے والدین ہو یا بھائی بہن ہو، تو یہ بچوں کو یہ شروع سے یہ بات سکھانا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی کیا ہوتا ہے کریت ہوتی، بیڈ بریتھ ہوتی ہے ساری چیزوں سے، اور جسمانی ضرورت مثلاً کس طرح شاور لینا ہے، کس طرح وضو کرنا ہے، کس طرح زبان کی صفائی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہماری پرسنل ہائیجین میں سے ہے، لیکن جب ہم یہ کتاب کر رہے ہیں تو اس میں ہر بات سیکھ رہے ہیں، ہم پرسنل ہائیجین بھی سیکھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو، تو یہ ساری چیزوں کا ہم خیال کرنا ہے، اور جب بات ہوتی ہے کہ اپنی پرسنل ہائیجین کی، اپنا جیسا کہ شاور لے رہے ہیں، اپنے آپ کو صفائی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف کپڑے پہن رہے ہیں، چاہے عبایا ہو، ریگولر کپڑے ہو، ایسا نہیں کہ جمعے کے دن ہی اچھے کپڑے پہن رہے ہیں،
اور اس کے دیکھیے جو بھی اچھے بہترین کپڑے ہیں وہ پہن کے آپ صلاح پڑھیے، نماز پڑھیے. بہت سارے وقت کیا ہوتی اسمیل آتے رہتی کپڑوں میں سے. آپ سوچیے فرشتے آئیں گے، ہم چاہتے کہ ہماری نماز قبول ہو، اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کے ہم سامنے ہم کھڑے ہوئے تو ایسے اس میں جس میں سے اسمیل آ رہی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ ایپرن رکھ سکتے جب آپ کوکنگ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھنے کے لیے ٹھیک رہتے آپ کے کپڑے، نہیں آپ کو پھر بھی فیل ہو رہا تو یا تو آپ الگ سے کوئی جوڑا رکھیے نماز کے لیے. اور سیم تھنگ ابائس میں اتنی اسمیل آتے رہتی کئی مہینوں سال، بعض لوگ تو بھول ہی جاتے چاہے ہم نقاب یوز کریں، ایون نقاب بھی صاف ہونا چاہیے، چاہے اگر مینس ٹاپ پہن کے جا رہے ہیں وہ بھی صاف ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری صفائی نصف حصہ ہے. جانی نمازیں صاف ہو، نماز کی اونیاں ہیں، ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے، پرسنل ہائیجین کا، چاہے وہ ساکس ہو، ہر چیز کا، انڈر گارمنٹس ہو، ہماری صفائی کمپلیٹ صفائی ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اب توجہ دینا ہے کہ اب آپ کی ہیلتھ کے وجہ سے اب مطلب آپ کی صحت ہو سکتا آپ کو کچھ چیزیں نہیں بنتے تو اگر وہ نہیں کھا رہے ہیں تو آپ کی پوچھ نہیں ہوگی. فار ایگزامپل کچھ لوگوں کو شوگر رہتا، کچھ لوگوں کو بی پی رہتا، کسی کو ہائی بی پی رہتا تو انہیں نمک نہیں کھا سکتے، کچھ چیزیں نہیں کھا سکتے، اور کسی کو شوگر رہتا تو وہ کیا ہے ان کے لیے الاؤنس ہے کیونکہ ان کی صحت اجازت نہیں دے رہی. لیکن حلال کو حرام بنانا، حرام کو حلال بنانا ایسا نہیں کرنا ہے. اب ہم جب کھانا کھاتے تو کیا کرنا ہے، 1/3 حصہ کھانا، 1 حصہ پانی اور 1 حصہ سانس کے لیے خالی رکھنا ہے. اب کیا ہے آج کل ہیلتھ بینیفٹس کے لیے انٹرمیٹنگ فاسٹنگ کر رہے ہیں یا دوسرے چیزیں اپنا رہے ہیں، لیکن ہمارے یہ دین میں ہم کو یہ سکھایا گیا ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو پیٹ بھر بھر کے نہیں کھانا ہے، 1 حصہ پانی، 1 حصہ کھانا اور 1 حصہ خالی سانس کے لیے رکھنا. یو فیل گڈ اور آپ کا ویٹ اتنا بڑھتا بھی نہیں. لیکن فرسٹ اینڈ فورموسٹ کیا ہے کہ ترمذی کی روایت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے تو ہم کو ایگزیکٹلی ان کی طرح فالو کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے زور سے اس نے ڈکار لی اور آواز سنی تو فرمایا اپنی ڈکار کم کرا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. لیکن کچھ لوگوں کو نا یہ جو ڈکار برڈ جو بولتے ہیں ان کو مسئلہ ہو سکتے، ان کو انڈائجیشن کا مسئلہ ہو سکتا کچھ، لیکن ان کے لیے بھی نا ایک معنی میں تربیت کی جا رہی کہ یہ جب زور زور سے آپ ڈکار لیتے یہ بھی کتنا آپ سوچیے لوگوں کو تکلیف ہوتی، لوگوں کو متلی ہوتی، ایک انسان کو بہت زیادہ اس سے ڈس لائک ہوتا، کریہا ہوتا. تو کیا آپ آفس میں یا اسکول میں آپ جہاں پر بھی ورک پلیس میں آپ کر سکتے ایسا نہیں کرتے، لیکن یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے. یہ چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے، یہ ڈس لائکنگ چیزیں ہیں. آپ آہستہ سے بھی ہاتھ رکھ کے آرام سے بھی آہستہ سے بھی آپ برپ کر سکتے ڈکار، لیکن اتنی زور زور سے کہ لوگوں کو تکلیف ہو. اور یہاں پر مین چیز کیا فوکس کی جا رہی ہے کہ اتنا آپ کھانا پیٹ بھر بھر کے کھا لے رہے ہیں کہ آپ بار بار اس کو ڈائجیشن کے وجہ سے ایسا زور زور سے آپ ڈکار رہے ہیں، وہ منع کیا گیا ہے. اور حدیث میں کیا ہے، جو شخص اتنا پیٹ بھر بھر کے کھا لیں گا تو وہ بھوکا ہوگا، اور وہاں پر اس طرح سے پیٹ بھرنا نہیں ہے. اور پھر آگے ہم انشاءاللہ آگے بھی ہم کنٹینیو کریں گے، یہی یہاں تک رکھتے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. انشاءاللہ join us.